اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر۔ پھر یہ مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، ثم الصلاة والسلام على نبيه امینہ علی الوحی وصفیہ وخیارتہ من الخلق ورضیہ، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الأخیار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار۔ أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ صلوات پڑھ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان محترم، یہ اشرہ محرم الحرام سن 1445 ہجری کا جس کا آغاز ہوا، کل کچھ سامعین نہیں تھے اس لیے ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اشرے کا موضوع یقین اور شک ہے۔ اللہ نے انسان کو یقین کے ساتھ پیدا کیا ہے، شک کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ اس زندگی کی سب سے بڑی دولت آل محمد کے دروازے کی نوکری ہے، اور اس نوکری کو یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، شک کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے واضح اعلان کیا، انما المؤمنون، مومن صرف اور صرف وہ ہے۔ یہ صرف جب لگ جائے تو اس کا مطلب بھئی یہی ہے اور نہیں۔ جو قرآن نے بتا دیا اس کے علاوہ دوسرا کوئی مومن، یہ قرآن جو بتا رہا ہے انما جب لگا دیا مطلب جب میں یہ بتا رہا ہوں تو اس کے علاوہ کسی کو مومن نہ سمجھنا۔ انما المؤمنون، مومن کون ہے؟ الذین آمنوا باللہ، مومن وہ جو اللہ پر ایمان لائے، جس کی زندگی میں اللہ نظر نہ آئے، جس کی زندگی میں پروردگار کو سجدہ نہ ہو، جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، جس کی زندگی میں توحید نہ ہو، وحدانیت سے الہی کا اقرار نہ ہو، وہ بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ وَرَسُولِ ہی، دوسری چیز رسول پر ایمان لے کر آئے، جو رسول پر ایمان لے کر آئے وہ مومن ہے۔ جو رسول ہی پر شک کرے اس کو کوئی حق نہیں وہ مومن کہلائے۔ پوری توجہ، اگلا جملہ
میرے موضوع کا حساس ترین جملہ ہے قرآن کا جملہ، ثم لم یرتابوا، مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور پھر قبر تک شک نہ کرے۔ بڑی توجہ رہے، شکی انسان مومن نہیں کہلا سکتا قرآن کی زبان میں۔ آیت کو مکمل کر رہا ہوں، کل جو حضرات نہیں جو ان کے لیے اگر شکل میں پڑھ چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مومن وہ ہے جو اپنے مال سے جہاد کرے، جو اپنی جان سے جہاد کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جو جہاد سے آشنا ہی نہ ہو، جو اگر کبھی غلطی سے میدان میں قدم رکھ بھی دے، توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ بھائی، جان کس پر نچھاور کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پہ ہی کرنی ہے۔ جنگ احد ہمارے سامنے ہے، جنگ احد کے میدان میں فیصلہ کر دیا مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ وسیلہ شیطان بنا، بڑی توجہ، وسیلہ کون بنا؟ شیطان۔ شیطان نے آواز لگائی تھی نا، آپ سب کو یاد ہوگا، قتل محمد، محمد مارے گئے۔ اب جو میدان جنگ میں آئے تھے، جاہدوا باموالہم وانفسہم کا مصداق، جو سچے مومن تھے وہ اور تھے، جو نبی پر جان قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے تھے وہ اور تھے، جن کی زندگی تھی ہی مصطفیٰ وہ اور تھے، جو مصطفیٰ کی عظمت سے ناآشنا تھے وہ اور تھے۔ تو ایک آواز کے دو نتیجے نکلے۔ آواز لگائی شیطان نے، قتل محمد، محمد مارے گئے، کچھ بھاگنے لگے، کچھ ڈٹے رہے۔ میں نام کسی کا نہیں لے رہا، جو ڈٹے رہے انہوں نے بھاگنے والوں سے پوچھا، بڑی توجہ، جو ڈٹے رہے، جو یقین والے تھے انہوں نے شکیوں سے پوچھا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے آواز آ رہی ہے کہ محمد مارے گئے، اس لیے جا رہے ہیں۔ یقین والوں نے جواب دیا کہ جب محمد مارے گئے تو ہمارے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ آپ دیکھیے یقین والوں کا طرز عمل اور شک والوں کا طرز عمل۔ جو شک میں ہوگا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا، جو یقین پر ہوگا اسے معلوم ہے کہ میری زندگی ہی مصطفیٰ و اولاد مصطفیٰ سے وابستہ ہے، اگر مصطفیٰ نہ رہے میرے جینے کا فائدہ کیا؟ میں بھی مر جاؤں، میں بھی ان پہ جان نچھاور کر دوں۔ ہاں، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ جہاد کر کے اپنے مال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے راہ خدا میں۔ اولئک ھم الصادقون، سچے بھی یہی ہے، جو منزل یقین پر ہے، جس کے ایمان میں رتی برابر کا شک نہیں، اللہ نے ایسے کو قرآن میں سچا کہا۔ شریعت نے ہمیں بار بار اس بات کی طرف بلایا کہ دیکھو یقین کی منزل پہ رہو، شک کی طرف نہ جانا۔ معصوم نے فارمولا عطا کیا، کہا کہ لا تنقض الیقین بالشک، اور یہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے، اپنے یقین کو کبھی شک کے ذریعے سے مت توڑو۔ جس چیز پر یقین رکھتے ہو اس یقین کو لے کر آگے چلو۔ اور جہاد ہے کہ نہیں؟ ہم نے مولا کے اس فرمان پر عمل نہیں کیا۔ ایک بندے کی توجہ، بڑا مجمع ہے جہاں تک میری آواز پہنچے گی، سارے عزادار بیٹھے ہیں، سب کے گھروں میں عزاداری کے قدیم ترین سلسلے ہیں۔ کاش اپنے عقائد کے معاملے میں اس اصل پر عمل کر لیتے، اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے مت توڑو۔ لا تنقض الیقین بالشک، اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے۔ میں اور آپ ہندوستان سے آئے، میں اور آپ اپنی عزاداریاں وہاں سے لے کر آئے، بہت سارے لوگ تھے جو قدیمی یہاں ہوں گے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو وہاں سے آئی۔ جب ہم وہاں سے آئے تو اپنے ساتھ یقین کی بڑی دولت لے کر آئے تھے۔ اس دولت کا، اس سرمایہ کا
ایک بڑا حصہ ہے، میں اس حصے میں سے ایک بڑی سامنے کی چیز آپ کے پیش نظر رکھنے لگا ہوں۔ جب آئے تھے جو ہمیں بزرگوں سے وراثت ملی تھی، جو بزرگوں سے چیزیں ملی تھی، اس میں ایک چیز تھی جس پہ یقین تھا ہر عزادار کو، ہر محب حیدر کرار کو، ہر بندے کو جو ایمان رکھتا ہے، جو شک سے آری ہے، اسے یقین تھا۔ جب کوئی مشکل ہوتی تھی نظر مان لو۔ کس کی نظر؟ بی بی کی کہانی۔ یقین تھا کہ نہیں تھا؟ سب کو یقین تھا۔ میں نے بزرگوں سے واقعات سنے، اور یہاں بزرگ بیٹھے وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے کہ ہماری زندگی میں کتنی بڑی بڑی مشکلات آئیں، ہم نے بیوی کی کہانی کی نظر مان لی۔ اور نظر کس پہ دلائی جی؟ برفی پہ دلائی جی، شکر پہ دلائی جی، گڑ پہ دلائی۔ ہر محلے کا، ہر علاقے کا اپنا طریقہ، نظر جس پہ بھی دلائی کہانی ایک ہے، سیدہ کی کہانی ہے۔ اور یقین کا عالم یہ ہے کہ نظر مان لی تو ہو نہیں سکتا کہ مسئلہ حل نہ ہو۔ بڑی توجہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بہت سو کو میری بات بری لگے گی، لیکن مجھے کہنے دیجئے، میں تو مولا کے فرمان کی تشریح کر رہا ہوں۔ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے مت توڑو، ساری زندگی اپنے مسئلے یقین کے ساتھ حل کرواتے رہے، بی بی کی کہانی کی نظر مانتے رہے، مسئلے حل ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک شکی مولوی آیا، اس نے کہا سند کہاں ہے؟ بڑی توجہ، اس نے کہا اس کہانی کی سند۔ اب آ گیا شک، اب معاشرے میں لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ نے شک کے چکر میں آ کے یقین کو توڑ دیا۔ فرمان معصوم کی مخالفت ہوئی کہ نہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ نگر والے سن کیا رہے۔ بھائی جس چیز پہ تمہیں یقین ہے، کسی بھی مولوی کی گفتگو میں آ کر، بات میں آ کر جو شک تمہیں دے رہا ہے، میں اگر فرمان معصوم نہ ہوتا میں نہ پڑھتا، میں کہانیاں پڑھنے کا عادی نہیں۔ میرے مولا کا ارشاد ہے، ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف لے کر جائے۔ ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو 5 چیزوں سے 5 کی طرف لے کر جائے۔ میں صرف ایک پڑھ رہا ہوں جو میرا موضوع ہے، ایسے عالم کے پاس بیٹھو کہ اگر تم شک میں ہو تو تمہیں یقین کا راہی بنا دے، نہ یہ کہ یقین پر ہو تو شک میں داخل کر دے۔ پوری توجہات رہے، پوری توجہات۔ مجلسوں کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ یقین بڑھنے لگے، شک چھٹنے لگے، شک دور ہو۔ آج کل ہو رہی ہے مجلسیں، بندہ مجلس میں جاتا ہے 20 سوال اور لے کر آتا ہے اور پرانی باتوں میں شک کرنے لگتا ہے۔ قاعدہ بزرگوں نے جو یقین دیا تھا، یقین تھا نا، اس یقین کو کسی بیوقوف کی شکی باتوں میں آ کے مت دو۔ یہ زندگی گزارنے کا اصول بھی ہے، اور دنیا کے جتنے لاجیکل لوگ ہیں، جو لاجک پہ، جو منطق پہ، جو عقل پہ یقین رکھتے ہیں، وہ کہیں گے ہاں بات صحیح ہے، جس بات پہ مجھے یقین ہے میں اس پہ قائم رہوں گا، شک میں کیوں آ جاؤں گا۔ اللہ نے انسان کے وجود میں ایک سسٹم رکھا ہے، اس سسٹم کو امام معصوم نے بڑے سراہتے ہوئے، بڑے بہترین انداز میں لوگوں کو سنوایا ہے۔ ہشام ابن حکم کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہشام ابن حکم ایک 24 سال کا جوان، 24-25 سال کا جوان، جہاں امام کی بزم میں بیٹھنے والے 60 سال کے، 70 سال کے بوڑھے موجود ہیں، وہیں جب ایک 24 سال کا جوان محفل میں قدم رکھتا ہے تو امام کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، بوڑھوں کو کہتے ہیں جگہ دو۔ بہت توجہ، جملے کو ضائع نہ کیجئے گا۔ بزم امام میں عزت اس کی ہے جس کا یقین بڑا ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے بوڑھے موجود ہو۔ کہا یہ امامت کا دفاع کرنے والا ہے، یہ دین کا دفاع کرنے والا ہے، یہ عقیدہ پختہ کرنے والا ہے، یہ شک سے نکالنے والا ہے۔ ہشام کو بٹھایا، اس کے بعد اب سنیے گا گفتگو، بزرگوں کے ذہن میں یقیناً یہ روایت ہوگی، لیکن میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہشام ذرا وہ اپنا مناظرہ سناؤ جو تم نے عمر ابن عبید سے کیا تھا۔ مولا کہہ رہے
چھٹے امام کہہ رہے ہیں، جعفر صادق قرآن ناطق کشاف حقائق باقر العلوم کا بیٹا کہہ رہا ہے، جس کے منہ سے جو نکلتا جاتا ہے وہ علم بنتا جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیے خدا را سمجھیے گا، یہ جو میں نے تاکید سے بات بیان کیا تاکہ سمجھیں یقین کی عظمت کیا ہے۔ ہشام اپنا وہ مناظرہ سنا۔ اچھا ہشام اگر مناظر ہے، ہشام اگر مولا کا صحابی ہے، ہشام اگر عقیدہ پختہ کرنا جانتا ہے تو ہشام با ادب بھی اتنا ہی ہے۔ ہشام کی زبان میں لغنت آ گئی، مولا نہیں وہ کچھ نہیں ایسے ہی۔ ہشام میں کہہ رہا ہوں سناؤ، توجہ توجہ توجہ۔ امام نے جب دوسری مرتبہ کہا میں حکم دیتا ہوں سناؤ، مولا بات یہ ہے کہ مجھے پتا چلا بصرہ میں ایک عالم ہے، لوگ اسے عالم کہتے ہیں، آج بھی اس ٹائپ کے بہت ہیں جن کو لوگ عالم کہتے ہیں، اور فی زمانہ تو معیار یہ ہے جس کی گاڑیاں زیادہ، جس کا پروٹوکول زیادہ، توجہ ہے یا نہیں، جس کی آؤ بگت زیادہ ہے، جس کا جاہو وشم زیادہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مولوی ہے، یہ بڑا علامہ ہے، جو بیچارہ سیدھا سادہ آج ہے وہ فارغ ہے۔ علم تو امور معنویہ میں سے ہے، دکھتا ہی نہیں ہے۔ کسی کے پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوا اس میں علم کتنا ہے، کتنے پرسنٹ ہے۔ توجہ پوری توجہ۔ والا میں نے سنا بصرے میں ایک عالم ہے عمرو ابن عبید، بصرے کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ بڑی توجہ بڑی توجہ۔ تو میں پہنچا، اس سے گفتگو کرنے کے لیے مجمع بڑا تھا، بھیڑ بڑی تھی، میں مجمع چیرتا ہوا، بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے پہنچ گیا، اور اس سے کہا کہ حضور میں ایک غریب مسافر ہوں، کچھ سوالات پوچھنے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں پوچھوں۔ اب پوچھو، اجازت ہے۔ کہ یہ بتائیے آپ کی آنکھیں ہیں؟ مجمع میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ آپ کی آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ کہ آپ نے کہا تھا جواب دوں گا، جواب دیجئے۔ آپ عالم ہیں، آپ کو میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں، میرے ایسے ہی سوالات ہیں، جواب دیجئے۔ کہاں آنکھیں ہیں؟ کہا ان سے کام کیا لیتے ہیں؟ دیکھیے میرا موضوع ہے یقین اور شک، میں نے آنا وہی پر ہے لیکن آپ کی توجہات چاہیے۔ کام کیا لیتے ہیں؟ ان آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، رنگوں کی تمیز کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کی ناک ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل ہے ناک۔ کہا اس ناک سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟ کہا اس ناک سے میں خوشبو اور بدبو میں تمیز کرتا ہوں، بو سونگتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتائیے زبان ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل زبان بھی ہے۔ کہا زبان سے کیا کرتے ہیں؟ کہا میں چیزوں کو چکھتا ہوں، نمکینی کو، مٹھاس کو چکھتا ہوں اس زبان کے ذریعے سے۔ کہا اچھا یہ بتائیے کان ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل ہے کان۔ کہا کانوں سے کیا کرتے ہیں؟ کہا سنتا ہوں، آواز سنتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، لوگوں کے سوالات سنتا ہوں، جوابات دیتا ہوں۔ کہا ہاتھ ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا نرم اور سخت چیزوں کو محسوس کرتا ہوں، چیزیں اٹھانا ہو تو اٹھا لیتا ہوں۔ کہا پیر ہیں؟ کہا بالکل پیر ہیں، یہ مسجد میں جو آیا ہوں پیروں سے چل کر ہی تو آیا ہوں، جدھر جانا ہوتا ہے پیروں کا استعمال کرتا ہوں۔ ایک کے بعد ایک اعضاء و جوارح کے نام لیتے گئے ہشام اور پوچھتے گئے ہے؟ کہا ہاں ہاں ہے۔ کام کیا ہے؟ کام بھی سن لیا۔ کہا یہ بتائیے دل ہے کہ نہیں؟ بڑی توجہ کے بندے۔ کہا بالکل دل ہے۔ دل کا کیا کام ہے؟ دل کا یہ کام ہے کہ اعضاء پر جتنے امور وارد ہوتے ہیں، آنکھ جو دیکھتی ہے، بڑی توجہ، ہاتھ جسے چھوئے، زبان جسے چکھے، ناک جسے سونگھے، کان جسے سنے، یہ سارے کے سارے پہنچتے دل تک ہے۔ بڑی توجہ۔ ہشام نے کہا بھائی دل کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کے پاؤں سالم ہیں، ہاتھ سالم ہیں، آنکھیں سالم ہیں، کان ٹھیک سے ہے، زبان ٹھیک سے ہے، دل کی ضرورت کیا ہے؟ سوال ہشام کر رہے ہیں، جواب عمرو ابن عبید دے رہا ہے۔ کہاں دل کی ضرورت اس لیے ہے کہ جہاں آنکھ کے دیکھنے میں شک ہو تو فیصلہ دل کرتا ہے۔ اللہ
نے دل کو یقین کا مظہر بنا کر ہمارے وجود میں رکھا ہے کہ جب آنکھ کو شک ہو فیصلہ دل کا ہوگا، کان کو شک ہو فیصلہ دل کا ہوگا، ہاتھوں کو لمس میں شک ہو فیصلہ دل کا ہوگا، ناک کو سونگھنے میں شک ہو فیصلہ دل کرے گا، کان کو سننے میں شک ہو فیصلہ دل کرے گا۔ جتنے اعضاء و جوارے ہیں یہ سب شک میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک یقین کا مظہر ہے، وہ دل ہے جو ان سارے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے۔ مشکرہ کے ہشام نے کہا ایک جسم میں اللہ نے اعضاء کو جو شک میں پڑ جائے بغیر ہادی کے نہ چھوڑا، تو اس ساری کائنات کو بغیر امام کے کیسے چھوڑے؟ توجہات ہے یہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے سیدھی سیدھی سادھی سادھی آسان سی گفتگو ہے، مشکل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہم سب کا وجود ہے، یہ ہمارا بدن ہے، شب و روز سے ہم کام لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہشام نے مناظرہ سنا دیا، مولانا نے کہا ہشام یہ بات تمہارے ذہن میں آئی کہاں سے؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ یقین کی دولت، اللہ اکبر، اتنی بڑی دولت۔ ہشام نے کہا مولا کہیں سے نہیں آئی، ایسے ہی اللہ نے زبان پہ جاری کر دی، میں سوال کرتا گیا، وہ جواب دیتا گیا، یہ گفتگو اس طرح مکمل ہو گئی۔ میرے مولا نے جعفر صادق نے مسکرا کے کہا ہشام یہ پورا مناظرہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تم منزل یقین پر آ جاؤ گے تو صحیفہ ابراہیم سے باتیں اللہ تمہارے دل میں ڈال دیں، صحیفہ موسیٰ سے اللہ باتیں تمہارے کتنے آج کے دور میں دیکھ لیں آپ، یہ واقعات کی پوری کتابیں مرتب ہو سکتی، کتنے مومنوں کے واقعات، آپ لوگوں کے واقعات ہوں گے کہ جی کسی سے گفتگو ہو گئی اور ایسا مولا نے جواب عطا کیا، بھائی سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں یقین تھا، تم منزل یقین پر تھے کہ میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں، مجھے اپنے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ مجلسیں اس لیے ضروری ہے یقین پختہ کرنے۔ جو لوگ مجلسوں سے دور رہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ انحراف کا شکار ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ انہی مجلسوں کی اسی فرش اعضا کی غیبت کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں اس جہنم میں پھینکتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان مجلسوں کی برکات ہے۔ آج روز جمعہ ہے، مجھے دل یہ چاہ رہا ہے میرا کہ تھوڑا سا اسی یقین اور شک کے موضوع پہ رہتے ہوئے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ وقت کے والی، وقت کی حجت، ولی امر مسلمین جہان، امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ساتھ دیں گے تھوڑا سا میرا؟ سرکار صاحب الامر کے ماننے والے ہیں نا؟ جتنا اپنے ہونے پر یقین اتنا امام زمانہ کی زندگی پر یقین، جتنا امام زمانہ کی زندگی پر یقین اتنا امام زمانہ کی غیبت پر یقین۔ اب میں دیکھتا ہوں کون کون میرے ساتھ بولتا ہے جتنا امام زمانہ کی زندگی پر یقین، ان کی غیبت پر یقین، اتنا اس بات پر یقین کہ میرے دسترخوان پہ جو رکھا ہے وہ اسی کی عطا ہے۔ توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، سرکار صاحب الامر کی برکت سے ساری کائنات کو رزق مل رہا، اس میں شک نہیں کرنا۔ جس کی رعایا ہے آپ، جس کی رعیت ہے آپ، جس کے سبب سے گھر میں نمک تک آ رہا ہے، اسے بھلا دینا یہ خلاف بندگی ہے۔ اگر امام زمانہ پہ کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو، یقین والوں کے پاس جواب نہ ہو بری بات ہے۔ جو منزل یقین پر فائز ہے اور ہر سوال کا جواب، آپ کے مولا کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ آپ یقین پر ہیں نا، فوراً سے آپ کو جواب دینا چاہیے۔ میرے مولا پہ اعتراض ہو رہا ہے یعنی میرے دین پہ اعتراض ہو رہا ہے، یعنی میرے عقیدے پہ اعتراض ہو رہا ہے، میں شک میں تو رہتا نہیں، میں یقین والا ہوں، تو مجھے ہر مقام پر اپنے یقین کو پختہ رکھنا ہوگا۔ ایک سوال جو عرصہ دراز سے آج کا سوال نہیں ہے،
یہ 1100-1200 سال سے یہی سوال چلا آ رہا ہے کہ جی اللہ کسی کو اتنی عمر کیسے دے سکتا ہے؟ پردہ غیبت میں تم کہتے ہو کہ جی 1200 سال ہو گئے، 1180 سال، 1190 سال، وہ زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ جن لوگوں نے سرکار صاحب الامر کے حوالے سے محنت نہیں کی، عقیدے کو پختہ نہیں کیا، وہ اپنوں میں رہتے ہوئے میں ممبر سے بات کر رہا ہوں، شک کی منزل پر نکل گئے، یقین کو چھوڑ دیا، عقیدہ خراب ہو گیا، بگڑ گئے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان کے پاس ہر چیز کا جواب دلیل سے۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ اتنی لمبی عمر کیسے مل گئی، ان سے کہو پہلا تو جواب یہ ہے کہ تم اپنی کتابوں سے جا کے خود کھول کے دیکھ لو۔ یہ تاریخ طبری ہے نا تمہارے پاس، تاریخ طبری میں انبیاء کی تاریخ سے پہلے کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہے، ہزاروں سال پرانی تاریخ، اس میں اٹھا کے دیکھو۔ تم لوگوں نے اپنی تاریخوں میں لکھا ہے کہ فلاں بادشاہ اس کی عمر 4000 سال، فلاں بادشاہ اس کی عمر 6000 سال، فلاں بادشاہ اس کی عمر 7000 سال۔ وہاں تو تم میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ اتنی لمبی عمر کیسے ہوگی؟ ایک حیوان ہے، گدھ ہے، نسر عربی میں کہتے ہیں 7000 سال اس کی عمر لکھی ہے تمہاری تاریخ کی کتابوں میں، وہاں تو تم اعتراض کرتے ہیں۔ اپنی کتابیں پڑھو تو تمہیں پھر ہمارے 1000 سال پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اب وہ جنہوں نے نعرہ بلند کیا تھا نا جی قرآن کافی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تاریخ واریخ ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں کس نے جمع کی، کہاں سے آئی یہ تاریخ، ہمیں قرآن سے دلیل۔ یقین والا قرآن سے تو دور رہ نہیں سکتا، قرآن سے بات کرے گا۔ نجف اشرف کے ایک عالم کے ذہن میں سوال آیا کہ اگر کوئی مخالف سرکار صاحب الامر آ کے مجھ سے کہے کہ اپنے مولا کی لمبی عمر قرآن سے ثابت کرو۔ اچھا، ایک زمانے میں ہمارے شیعہ علماء دلیل دیتے تھے اصحاب کہف کی عمر، یہ 300-400 سال تک یہ دلیل چلتی رہی ہے کہ اصحاب کہف کو اللہ نے 300 سال غار میں زندہ رکھا۔ وہ دلیل 300 سال کے بعد انہوں نے اسے ماننا چھوڑ دیا تاکہ اب تو 500 ہو گئے۔ توجہ چاروں بڑی توجہ۔ جب انسان ڈھیٹ ہو، شک میں ہو، تو وہ یقین والوں کے ساتھ پھر ایسے کرتا ہے کہ میں نہیں مان رہا، وہ 300 تھا اب 400 ہو گئے، 400 تھا اب 500 ہو گئے۔ اگر کسی نے پوچھا بھائی 1000 سال ہو گئے تو قرآن سے دلیل دو، کہہ رہے میں سوچنے لگا اصحاب کہف والی دلیل ذہن میں آئی، لیکن اصحاب کہف والی دلیل ہر بندہ مانتا نہیں۔ توجہ، بڑی توجہ۔ جسے اپنے مولا پر یقین ہے کہ رزق وہ دیتے ہیں، وہ صرف روٹی تھوڑی دیتے ہیں، وہ رزق یقین بھی دیتے ہیں، وہ ذہن میں آنے والے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، وہ ہماری ساری مشکلوں کو حل کرتے ہیں۔ یقین آپ کا ہونا چاہیے، جو جتنا یقین میں اعلیٰ وہ اتنا عقیدے میں پختہ۔ مولا میرے ذہن میں ایک سوال آئے، رخ کیا مسجد سہلا کا، دوڑتے ہوئے گئے مسجد سہلا، 2 رکعت نماز ادا کی، سرکار صاحب الامر کو ہدیہ کی، گریہ وزاری کا سلسلہ شروع کیا۔ مولا یہ سوال ہے، ذرا فرق کو محسوس کیجئے، ایک میں ہوں، میری مشکل پر یہی ہوتی ہے، پیسہ چاہیے، گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، بچی کے مسئلے حل کروا لو، بچے کے مسئلے حل کروا لو، بیماریاں شفا دلوا لو، وہی یہ ہے یقین والے کا مسئلہ، یہ ہے عقیدے والے کا مسئلہ۔ مولا اگر کسی نے مجھ سے سوال کر دیا اسے میں کیا جواب دوں؟ مولا مجھے قرآن سے جواب چاہیے۔ یہ گریہ کرتے کرتے مسجد سہلا میں اب عالم خواب ہے، عالم بیداری مجھے نہیں معلوم، بہرحال اس کی آنکھیں بند ہوئی تو اس نے دیکھا کہ یہ پوری مسجد سہلا جو ہے ایک صحرا بن چکا ہے۔ وہ جو سرکار صاحب الامر کا مقام ہے وہاں بیچوں بیچ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک سبز خیمہ ہے، اور دنیا دوڑ دوڑ کے جا رہی ہے، چلو چلو مولا امام زمانہ کے خیمے کی طرف۔ کہتا ہے میں بھی دوڑتا ہوا چلا، بھائی توجہ رہے، گریہ وزاری کی، التماس کی، گزارش کی کہ مجھے میرے مسئلے کا حل چاہیے، میں شک میں ہوں، مجھے جواب قرآن سے نہیں مل رہا، مجھے منزل یقین کا راہی بنا دے میرے مولا۔ دوڑتا ہوا میں بھی چلا خیمے کی طرف، مجھے تو مولا ہی سے پوچھ رہا ہے، میرا جواب مولا
ہی کے پاس ہے. کہتا ہے جیسے ہی اذن دخول پڑھ کر میں خیمے میں داخل ہوا تو ادھر میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا, سرکار صاحب الامر نے مجھے دیکھا, میں نے مولا کو دیکھا, مولا نے مجھے دیکھتے ہی سورہ صافات کی آیتیں پڑھنا شروع کی. فالتقمہ الحوت وہو ملیم فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. یونس اگر اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے انہیں مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا. اگر اللہ چاہتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ رکھتا. آیتیں سنی, دماغ میرا کھل گیا, آنکھیں بھی کھل گئی, جواب مل گیا, شک ختم ہو گیا, یقین حاصل ہو گیا. جو اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے وہ زہرا کے لال کو بھی اتنی عمر دے سکتا. یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, جنگلوں میں, پہاڑوں میں, قرآن کے 30 سپاروں میں نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد. پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ عقیدے کی جتنی جہات ہے ہر جہت میں منزل یقین پر, کسی جہت میں منزل شک پر. جتنی بھی عزاداری کے رسومات ہیں ہر رسم پر اگر آپ یقین پر ہیں تو بہترین ہے, اگر یقین نہیں شک ہے معاملہ خراب ہے. یقین حاصل کریں. اس کا فرمان معصوم کیا ہے, اس پہ آیت کیا ہے, اس پہ روایت کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں. ہر چیز پر جب یقین ہوگا تو زندگی یقین والوں کی طرح گزرے گی. یقین والے کائنات کے وہ بہترین لوگ ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, پوری توجہ, ایک بندے کی توجہ. یقین والے وہ کائنات کے بہترین لوگ جو لوگ دوسروں کو بھی یقین کی طرف لے کر آتے ہیں. خود تو ہے منزل یقین پر. کل میں نے پہلی مجلس میں جملہ کہا تھا کہ علی خود یقین ہے. توجہ آج ہے یا نہیں ہے؟ آج دوسری مجلس ہے, میں دوسرا قیمتی ترین جملہ اس پورے اشرے کا نظر کر رہا ہوں. ہر دور میں امام وقت کی ذمہ داری ہے, ہر دور میں. میرے استاد علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ نے یہ جملہ اپنی کتاب علامات ظہور مہدی میں لکھ دیا ہے کہ سرکار صاحب الامر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر دور میں کسی نہ کسی سے ملتے رہیں تاکہ لوگوں کو یقین رہے ہمارا وارث ہمارے سر پہ ہے, ہمارا آقا ہمارے سر پہ ہے. جو پورے 1000 سال کے آپ کو واقعات مل جائیں گے, 1000, 1100, 1200 جب کہ آپ واقعات اٹھا کے دیکھیں جس صدی کی جب سے غیبت ہوئی مختلف زمانوں میں لوگ مولا سے ملتے رہے. بھائی کیوں؟ تاکہ امت شک میں نہ پڑے, امت یقین میں رہے کہ ہاں ہمارا مولا ہمارے سر پر ہے. جب پمفلیٹ پہ, پوسٹر پہ, پینر فلیکس پہ لکھے زیر سرپرستی قائم آل محمد تو یقین کی منزل پہ آ کے لکھے. شک نہیں ہونا چاہیے اس میں. جس کو شک ہوتا ہے وہ لکھ تو دیتا ہے زیر سرپرستی, سرپرست اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اس عزاداری کی, اس سارے کے سارے اہتمام کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ سرکار صاحب الامر. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم کرتے ہیں, اس سے بڑا بے وقوف نہیں ہے. پورے قرآن عرض پہ ڈھونڈیے, اس سے بڑا نادان نہیں ملے گا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. جو کچھ ہمیں مل رہا ہے, جتنا یقین ہے سرکار صاحب الامر کی برکت سے. ہر دور میں ہر امام کا وسیلہ, ہر امام کا طریقہ, ہر امام کا سلیقہ. آؤ شک کو چھوڑو, منزل یقین کی طرف آؤ. جتنے لوگ تھے بارگاہ معصومین میں آتے تھے, کبھی بھی ہلکا سا بھی شک, معصوم کا کام کیا ہے؟ فوراً یقین کی طرف جائے. جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچے رسول کی خدمت میں. توجہات ہے کہ نہیں؟ بس یہ آخری جملہ ہے آج کی مجلس کا, پھر منزل میں صاحب پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یقین اور شک. جابر کون سا صحابی؟ ہماری مجلسیں شروع ہوئی جابر کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر ابن عبداللہ الانصاری. جابر رسول کا رسول,
اسے رسول نے رسول بنا کے بھیجا، امام باقر کی بارگاہ میں سلام دیا نا، سلام دینے والا قاسم، تو رسول کی طرف سے رسول تھا پانچویں مولا کی، کربلا کا پہلا ظاہر۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا بیٹا شدید بیمار ہوا۔ انشاءاللہ یہ روایت ہمارے دل میں، اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہو، اسے دو ڈھالے گی انشاءاللہ۔ عجیب روایت ہے، شک کو یقین میں بدلنے کا بہترین نسخہ یہ روایت ہے۔ پوری توجہ کے ایک بندے کی، جابر پہنچے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرا بیٹا شدید بیمار ہے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو صعب العلاج مرض ہو گیا ہے، ایسی دشوار بیماری جس کا حل اطباء کے پاس نہیں ہے، جس کا حل طبیبوں کے پاس نہیں ہے، ایسا مرض اس کی کوئی دوا نہیں، ایسا درد اس کی کوئی دوا، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہوں، دعا کر دیجیے۔ ایک ایک بندے کی توجہ، بس آخری جملہ، یا رسول اللہ دعا کر دیجیے، مسئلہ حل ہو جائے، میرے بچے کو شفا مل جائے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، بعد خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا کون؟ رسول ہے کہ نہیں؟ بے شک، یہ بے شک ہماری مجلسوں کی زینت ہے، لیکن ایسی باتوں پہ بولا کیجئے جس میں شک نہ ہو، ہر بات پہ نہیں۔ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، ہاتھ اٹھا کے میرے بچے کو شفا مل جائے۔ ایک ایک بندے کی توجہ چاہوں گا اس جملے پر۔ جابر پہنچے بارگاہ رسول میں، یا رسول اللہ بچے کو بیماری ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیجئے۔ رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتے جابر میں دعا نہیں کروں گا، سارے باب الحوائجوں کا بابا ہے وہ کہہ رہا، جابر میں دعا، علی سے جا کے کہو وہ دعا کرے۔ مجمع کہاں بیٹھا ہے مجھے نہیں معلوم۔ دیکھیے آپ لوگ بابا کر رہے ہیں نا، اب سنیے، یہ اشارہ میرے لیے پڑھنا آسان نہیں ہے، آپ کے لیے سننا بھی آسان نہیں ہوگا۔ آپ بابا کر رہے ہیں، آپ کو سلام ہے، کاش کہ یہ بابا پوری یقین کے ساتھ ہو۔ آپ بابا کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام ہے۔ جابر نے جب یہ سنا نا، اب میں تو جسارت نہیں کر سکتا، آل محمد کے در کا کتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری در واقعی ضرورت نہیں میں جملے بول سکتا۔ جابر نے کہا میں صرف کوٹ کر رہا ہوں، صرف سنا رہا ہوں۔ جابر کہتے ہیں فَتَدَاخَلَنِي قَلِيلُ الرَّيْبِ، ترجمہ میرے دل میں تھوڑا سا شک آ گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، جابر کہہ رہے ہیں میرے دل میں، اسی لیے میں نے کہا آپ لوگوں نے واہ کی، بھائی آپ کو سلام ہے، لیکن جابر کہتے ہیں میں رسول کے پاس گیا، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، اس سے کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ، اس ہستی سے کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ آپ میرے بچے کے لیے دعا کر دیں، اور وہ ہستی کہتی ہے جاؤ علی سے جا کے دعا کراؤ۔ تو تھوڑا سا دل میں شک آیا، لیکن جابر ہے، مطیع رسول ہے، مطیع علی ہے، چپ چاپ نکلے وہاں سے آ گئے، اور دل میں شک چل رہا ہے کہ یہ چکر کیا ہے۔ میں نبی کے پاس آیا، نبی مجھے کہہ رہا علی کے پاس جاؤ۔ میں نے جملہ کہا تھا، میں جملے کو پھر سے دہرا رہا ہوں، امام کی ذمہ داری ہے وہ شک کو دور کرے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، امام کی ذمہ داری ہے وہ شک کو دور کرے۔ جابر کے دل میں تھوڑا سا شک آیا، کتاب کا حوالہ عیون المعجزات 5ویں صدی ہجری کی کتاب، آج سے 900 سال پرانی کتاب میں یہ معجزہ لکھا، بڑے بڑے اساتین مذہب نے، علماء دین نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ جابر دل میں تھوڑا سا رتی برابر، مجھے نہیں معلوم جابر نے جتنا کہا اتنا شک لیے دل میں چلے، بارگاہ علی میں پہنچے۔ اب علی کو کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ جابر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، جو دل کے حال کو حال بننے سے پہلے جان لے اسے علی کہتے ہیں۔ پوری توجہ رہے، پوری توجہ، حال بنتا بعد میں ہے، جانتے علی پہلے ہے۔ اللہ اکبر، پوری توجہ رہے۔ جابر کہتے ہیں میں اس حالت میں جب بارگاہ علی میں پہنچا، علی نے میرا تذبذب دیکھا، علی نے میری حیرت دیکھی، علی نے میرے ریب کو دیکھا، علی نے میرے شک کو دیکھا، علی نے میرے ڈاما ڈول ہونے کو دیکھا۔ تو ایک مرتبہ سامنے درخت خرما کو، ایک نخل خرما کو مخاطب کر کے کہا یا ایتھا النخلہ من انا، اے درخت خرما ذرا جابر کو بتا میں کون ہوں۔
یہ یقین کو دینے والا ہے، یہ شک کو ختم کرنے والا ہے۔ جابر چپ کھڑے تھے، درخت سے آواز آئی، انتا امیر المومنین، انتا امام المتقین، انتا خلیفۃ رب العالمین، انتا حجت اللہ الکبریٰ۔ بس یہ 4 آوازیں آئی۔ جابر کہتے دل میں جتنا شک تھا سارا ختم ہو گیا۔ چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، جو حق کا نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا۔ مل کے بولو، دل سے بولو، یا اللہ یا محمد، پائے نعرے پائتنی سپر پاور نعرہ حیدری یا علی۔ وہ جو ہاتھ ہے یہ نہیں، یہ جو نعرہ آپ لگاتے ہیں یہ ہلکا نہیں ہے، یہ یا علی آپ کو منزل یقین پلاتا ہے۔ وہ جو ہاتھ ہے یہ نہیں، جب آپ نعرہ لگاتے ہیں 200 بندے، 250 بندے، 400 بندے کہتے ہیں یا علی، سارا سال اسی گناہگار کان سے پتہ نہیں یا فلان اور یا دھمکان اور یا اکڑ بکڑ چکڑ جو بھی سنا تھا، سارا سال سنا نا، کان ہو گئے خراب، گانے سنے کہ نہیں، حرام کام ہے، غیبت ہے، گانا سننے زیادہ بڑا گناہ غیبت، کان سے سنی نہیں۔ ایک مجلس ہے، مجلس جو طہارت کے لیے قائم ہوئی ہے حسین ابن علی کی طرف سے، پورا مجمع جب مل گیا یا علی، یا علی جب 500 بندوں کے ایک ساتھ کان میں جاتا ہے کان پاک ہو جاتا ہے۔ جو حد ہے یا نہیں ہے، آپ کو خدا کی قسم ممبر سے قسم شریک کھاتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ العلی العظیم، اس وحدہ لا شریک اللہ کی قسم، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ اس فرش پہ ہمیں ملتا کیا ہے۔ تو میں جانتا ہوں میں صرف وہی کھولنا شروع کر دوں تو آپ کہیں گے تو ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ایک سبحان اللہ کان میں جا رہا ہے، ایک یا علی کان میں جا رہا ہے، ایک یا حسین۔ اللہ اکبر۔ آپ کو رونا نصیب نہیں ہوتا مجلس میں بیٹھے، میں ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں، فرش اعظم میں دوسرے تو رو رہے ہوتے نا بیٹھے، ان کو جب روتا دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے کتنے گناہ کیے۔ عزادار کو روتا دیکھ کر دل میں ایک نرمی آتی ہے، یہ نرمی آنکھوں کو بھی پاک کر دیتی ہے، دل کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ ابھی آپ روئے نہیں ہیں، ابھی آپ کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں ہے۔ میں تو نہیں رو پاتا ہوں، میں تو نعرہ، بھائی آؤ آگے بیٹھو، اس فرش کی زینت بنو، اس فرش پہ آگے بیٹھ گئے، اللہ تمہیں کیا کیا عطا کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے بڑی دولت تمہیں نشرے کا موضوع یقین کی دولت، یقین کی دولت کا نام علی، جو خود یقین ہے، ہو سکتا ہے اس کے بیٹے کے پاس یقین نہ ہو، اس کا بیٹا بھی منزل یقین پر ہے۔ جب نکلنے لگے مدینہ کو چھوڑ کر تو مدینہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب آ کے روکنے لگے، فرزند رسول نہ جائیے مدینہ کو چھوڑ کے۔ شاء اللہ الجرانی قتیلہ، یہ ہے منزل یقین، میرے رب کی مشیت یہ ہے کہ میں مارا جاؤں۔ جو مشیت پروردگار ہو وہ یہی جملہ کہہ سکتا ہے، جو خود رب کی مشیت ہو، میرے رب کی مشیت یہ ہے کہ میں مارا جاؤں۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی کہا، محمد حنفیہ نے بھی کہا، فرزند رسول آپ اگر جا رہے ہیں، آپ کو یقین ہے، آپ منزل یقین پر ہیں کہ آپ کو مارا جائے گا، مخدرات عصمت کو تو چھوڑ دیجیے، نبی زادیوں کو اور علی زادیوں کو تو چھوڑ دیجیے۔ اللہ اکبر۔ منزل یقین حسین بن علی، جیسے اپنے بارے میں کہا شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں مارا جاؤں۔
کس دل سے حسین نے کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہر مقتل کی زینت ہے یہ جملہ، شاء اللہ ان یراہ النصب آیا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ زینب اسیر بن کے چلی۔ اجرکم علی اللہ، یہ منزل یقین ہے، کوئی حسین کو حسین کے ارادے سے ہٹا نہیں سکتا۔ حاکم مدینہ نے بلایا ہے، حسین مصروف عبادت ہے، مسجد نبوی میں اپنے جد کی مسجد میں عبادت کر رہے ہیں۔ قاصد آیا کہ حاکم بلا رہا ہے، جاؤ کہو میں عبادت میں مشغول ہوں۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ، ہر مرتبہ حسین نے یہی جواب دیا، اس وقت مشغول عبادت ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر بیٹھا تھا، کہنے لگا آپ جا کیوں نہیں رہے؟ کہا مجھے معلوم ہے یہ بیعت کے لیے بلا رہا، کسی ظالم و فاسق و جابر کی بیعت میں نے یزید جیسے پلید کی بیعت میں کروں؟ بر یزید لعنت، یہ بنو امیہ کی پالیسی تھی، یہ حجاج ابن یوسف ثقفی کی پالیسی تھی۔ جب اس نے شیعیان حیدر کرار کو مارنا شروع کیا، 1000 سال پرانی کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ ہے ظلم دشمنان اہل بیت کا۔ پوچھا شیعوں کو کیوں مار رہے ہو، کیوں علی والوں کے گلے کاٹتے ہو؟ جب تمہیں کوئی دل چاہتا ہے، یہ اپنے مہمانوں کے سامنے تفریح میں علی والوں کے گلے کاٹتا تھا۔ کب تک علی والوں کے گلے کاٹتے رہو گے؟ کہ جب تک کہ یزید کو شرابی کہنا نہیں چھوڑے گی۔ الحمدللہ اس منبر سے آج بھی یزید کو شرابی کہا جا رہا ہے۔ یزید جیسے شرابی اور نجس کی حسین جیسا طیب و طاہر بیعت نہیں کر سکتا۔ پہنچے دربار میں حاکم مدینہ کے، سارے واقعات آپ کے ذہن میں ہیں۔ حاکم مدینہ نے خبر دی شام کا حاکم مارا گیا ہے۔ حسین ابن علی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اسلامی طریقہ ہے کسی کی موت کی خبر ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس لیے طلب کیا ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ بیعت لوں۔ واضح اعلان حسین ابن علی کا کہ یہ بیعت، یہ معاملات، یہ چیزیں رات کے اندھیروں میں نہیں ہوتی، انہیں دن میں سب کے سامنے روشنی میں ہونا چاہیے۔ مجھے اجازت دو، میں کل جو ہے اس پہ بات کروں گا، اس موضوع پہ۔ مروان بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ اگر حسین ابھی نکل گئے تو کل تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، یا تو سر کاٹ لو یا بیعت لے لو۔ ادھر حسین نے یہ جملے سنے مروان سے، کہا یبن زرقاء اتحدثنی بالقتل، اے گندی عورت کی نسل، تو مجھے دھمکی دیتا ہے موت کی۔ ادھر حسین کی آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم کے 18 غیور نوجوان دربار میں، سب سے آگے ابو الفضل عباس، مولا کسی نے کچھ کہا؟ مولا میرے لیے کوئی حکم؟ ہاتھ تلوار کے قبضے پر ہے، عباس کچھ نہیں۔ یہ 28 رجب کی رات کا واقعہ ہے، پہنچے گھر کو، ہاتھ جوڑ کے سیدوں سے معذرت کے ساتھ، جیسے ہی دروازہ کھلا ہے نا، دروازے کے پیچھے علی کی بیٹی زینب بلک بلک کے رو رہی تھی۔ فوراً سے اپنے ماجائے حسین کو سینے سے لگا لیا، بھیا خیریت سے آ گئے۔ ایک رات عباس سامان سفر آمادہ کرو، عباس قافلے کو تیار کرو۔ عباس نے قافلے کو تیار کرنا شروع کیا، اور حسین 7 مقامات سے ودا ہے، 7 لوگوں سے ودا ہے، قبروں سے ودا الگ ہے۔ ام ہانی کے پاس آئے، پھوپھی جان ہے، ام ہانی سے رخصت ہوئے، دروازے تک ام ہانی روتی رہی ہے۔ ام سلمہ سے رخصت ہوئے، ام سلمہ کو وہ شیشی دی جس میں خاک کربلا، اماں جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ جانا تیرا حسین۔ ہر ایک سے ودا ہوئے، اس کے بعد گھر کی طرف آئے، رسول کا عمامہ سر پہ رکھا ہے، رسول کی عبا کاندھوں پہ ڈالی ہے، تبرکات رسالت و امامت کو زیب تن کیا ہے، پورے وقار کے ساتھ قبر نبی پر پہنچے۔
اللہم ہاذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، بار اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین۔ اجرکم علی اللہ، لپٹ گئے حسین قبر سے۔ جملہ سنیے گا، جملہ عجیب ہے، یا جدہ خذنی الیک، اے میرے نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ آنکھیں حسین کی روتے روتے بند ہو گئی، نبی کی آواز حسین کے کانوں میں پڑی، نبی کی صورت حسین کے سامنے آئی۔ حسین سے کہہ رہے تھے نبی شہادت تمہارا مقدر ہے، تم ایسے میرے پاس نہیں آؤ گے، کربلا کے بن میں شہید ہوگے پھر میرے پاس آؤ گے۔ روانہ ہوئے بقیع کی طرف، قبور بقیع کو وداع کیا۔ اجرکم علی اللہ، راوی یہ کہتا ہے اپنے جد کی قبر پہ گئے بڑے باوقار انداز میں، قبور بقیع کو الوداع کیا بڑے باوقار انداز میں، لیکن جب اپنی ماں کی قبر کی طرف بڑھے ایسے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے۔ السلام علیکہ یا اماں، اماں تیرا غریب حسین آ گیا۔ قبر سے روتے ہوئے آواز آئی، وعلیکہ السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بچے تجھ پر میرا سلام۔ اجرکم علی اللہ، ادھر قافلہ تیار ہو چکا ہے، وقت روانگی قریب ہے، حسین پہنچے ہیں، حرم کے باہر کرسی لگائی گئی ہے۔ راوی یہ کہتا ہے ایک کے بعد ایک ناقے آتے گئے، ناقوں پر مشکیزوں کو رکھا گیا، ناقے آگے بڑھ گئے، ناقوں پر اناج رکھا گیا، ناقے آگے بڑھ گئے، ناقوں پر خیمے رکھے گئے، ناقے آگے بڑھ گئے، اس کے بعد کنیزیں ہیں، اس کے بعد بیبیاں ہیں، ایک کے بعد ایک بیبیاں سوار ہو رہی ہیں، آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ راوی عجیب منظر نقل کرتا ہے، کہتا ہے ایسے میں اچانک ہی ایک بی بی کنیزوں کے غول میں جب حرم سے برآمد ہوئی تو عباس نے چھتوں پہ چڑھے ہوئے بچوں کو دیکھا، بچوں نیچے آ جاؤ، علی کی بیٹی زینب۔ سارا مجمع ذرا سر اٹھا کے دیکھے، اب سر جھکا کے نہیں رونا۔ اجرکم علی اللہ، یہ ناقہ زینب کبریٰ کا ناقہ ہے، یہ عقیلہ بنی ہاشم کا ناقہ ہے۔ ہوا کیا، ایک طرف سے اکبر دوڑے، ایک طرف سے قاسم دوڑے، ایک طرف سے حسین گھبرا کے کھڑے ہوئے۔ عجیب منظر ہے، عجیب منظر۔ عباس نے جھک کر اپنے گھٹنے سے سیڑھی بنائی ہے، عباس کے گھٹنے پر زینب نے اپنا قدم رکھا، حسین نے شانوں سے اٹھایا، اکبر نے جوتیاں اٹھائی، قاسم نے پردہ محمل کو ہٹایا۔ علی کی بیٹی اس شان سے سوار ہوئی ناقے پر، چھوٹی سی ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، بابا بابا میں بھی پھوپھی جان کے ساتھ بیٹھوں گی۔ مقتل نے لکھا یہ حسین کی لاڈلی سکینہ ہے جسے زینب کے ساتھ سفر کرنا۔ یہ قافلہ روانہ ہوا 28 کو اس عظمت کے ساتھ پہنچا آج کے دن 2 محرم الحرام کو کربلا میں۔ حسین جب کربلا پہنچے ہیں، اجرکم علی اللہ، یہ مرتجز ہے، یہ حسین کا باوفا گھوڑا ہے جو اصحاب رسول میں سے ہے، جو رسول کے گھوڑوں میں سے ہے، آگے نہیں بڑھتا، یہ زمین کی معرفت رکھتا ہے۔ ایک مرحلے پہ حسین نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے، کسی نے غادریہ بتایا، کسی نے نینوا بتایا، کسی نے شفیہ بتایا، کسی نے ماریہ بتایا، کسی نے قادسیہ بتایا، کسی نے آ کر کہا ہذہ ارض کرب و بلا، یہ کربلا ہے، بس یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا ہونا مہد الرحالنا، ڈالو یہاں پڑاؤ ڈالو، خیمے یہی لگیں گے، خون یہی بہے گا، گردنیں یہی کٹیں گی۔ بنو اسد کا بوڑھا دوڑتا ہوا آیا، فرزند رسول آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، ہم عربوں کی رسم ہے جب کوئی نیا نیا مہمان آتا ہے تو اس کے قدموں میں گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کیجئے، کھڑے رہیے، ابھی خیمہ نہ لگائیے گا، میں قربانی کا جانور لے آؤں آپ کے قدموں میں ذبح کر دوں، ہماری رسم پوری ہو جائے گی، پھر آپ خیمہ لگا لیجئے گا۔ حسین نے کہا قربانی کا جانور لانے کی ضرورت نہیں، میں اپنی ساری قربانیاں، مجمع کے کسی کی بھی آنکھ خشک نہ رہے، ہر بندے کی آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے۔ اجرکم علی اللہ، خیمے لگنا شروع ہوئے،
ایک مرتبہ عباس نے گھور کے دیکھا حجاج ابن مسروق جوفی کو. حجاج ابن مسروق جوفی نے آواز بلند کی ایھا الکرام تعطئوا رؤوسکم، اے حسین کے بابا ساتھیوں اپنے سروں کو جھکا لو. علی کی بیٹی زینب ناقے سے اتر رہی ہے. اب خود حسین آگے گئے، اپنے گھٹنے کو حسین نے آگے کیا. زینب نے اپنا قدم حسین کے گھٹنے پہ رکھا، اگلا قدم زمین کربلا پر، ادھر زینب کا قدم زمین کربلا پہ پڑا. ایک آہ نکلی، بھیا یہ کیسی زمین، میں نے قدم رکھا میرے سینے پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. بہن زینب یہ وہی زمین جس کا وعدہ اماں زہرا نے کیا تھا، جس کا بابا وعدہ کر کے گئے، جس کا نانا بتا کر گئے. اجرکم علی اللہ. وہ 28 رجب کا مدینے سے نکلنا، یہ 2 محرم کا ورود کربلا، اور یہ زینب جو اتنی عظمتوں والی زینب ہے، اتنے جاہ و عشم والی زینب ہے. 11 محرم کا دن تھا. ام کلثوم روایت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ 64 بیواؤں بچوں بچیوں کو میں نے اور میری بڑی بہن زینب نے سوار کرانا شروع کیا. آخر میں ہم دونوں رہ گئے، پھر میری بہن نے مجھے سوار کرایا. اب دشت میں علی کی بیٹی اکیلی کھڑی رہ گئی. آخری جملہ فنظرت یمینا وشمالا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے دائیں دیکھا اور ایک مرتبہ بائیں دیکھا. کدھر ہے میرا باپ، کدھر گیا میرا حسین. اجرکم علی اللہ. آقا خود بیٹھ گیا زمین پر. آجا میری بی بی سو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا